العظمت للہ. یہ مصائب جا کے سوچئے گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے. اور میں صرف فضائل کی دعوت نہیں، مصائب کی بھی دعوت دیتا ہوں. یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں نا، ان دنوں میں ایک بار جا کے دعائے صنم قریش اور اس کا ترجمہ پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ظلم ہوئے. حضور ہر آدمی یہ پڑھتا ہے کہ دروازہ جلایا گیا، لیکن جب آپ دعائے صنم قریش پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا. علی ابن عباس سے کہتے ہیں ابن عباس صرف ہمارا دروازہ نہیں جلایا گیا بلکہ ہجوم ہماری چھت پہ چڑھایا اور اس نے چھت کو اجاڑ دیا. شرما کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ سیدہ کے غم میں چھپ چھپ کے نہیں رویا جاتا. ارے آپ اس پہ رو رہے ہیں جسے مدینے میں رونے نہ دیا گیا. پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ میں سخت مصائب پڑھ رہا ہوں، سخت مصائب پڑھ رہا ہوں. اب جو فقرہ پڑھ رہا ہوں نا، اگر کمزور دل ہے تو اپنے کان بند کر لو، ورنہ چیخ بند نہ کرنا. علی کہتے میری چھت کو اجاڑ دیا گیا اور پورا ہجوم میرے گھر میں گھسایا. گھر کا ماحول بتاؤں، حافظ کفایت حسین صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہجوم گھر میں گھسانا تو سب کی طرف قتل کے ارادے سے دوڑا. تو زینب کبھی اس حجرے میں جاتی تھی، کبھی اس حجرے میں جاتی تھی. ام کلثوم کبھی حسن کے پیچھے، کبھی حسین کے پیچھے. ارے زینب کے پیچھے جب ایک شقی دوڑا تو حسین نے اپنی ہوا ڈال دی. یہ میری بہن زینب. میں مسائل میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا. ہجوم ابھی چند دنوں بعد نوجوان مولانا سمر صاحب اپنے حضور اپنے واٹس ایپ پہ لکھیں گے وہ افراد جو زہرا کا گھر جلانے گئے تھے، 16 یا 17 آدمیوں کے نام. میں ممبر پہ بیٹھ کے تمہاری قوم کا سب سے چھوٹا نوکر ہو کے کہہ رہا ہوں، بھائی 17 آدمی نہیں تھے. میں نے روایت پڑھی ہے مولانا صبر صاحب کہ مدینے کی گلیوں میں پیر رکھنے کی جگہ ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے 2 ہی بار اتنے لوگوں کی آواز ایک ساتھ سنی، ایک بار مدینے میں اور اس کے بعد کربلا میں جب سارا مجمع چلا رہا تھا مارو. سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے، چند جملے، کیونکہ مسائل میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا. جب پورا مجمع ہجوم چھت سے اندر گھسا اور کچھ لوگ دروازے سے داخل ہوئے، کچھ لوگ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سیدہ تھی. لوگوں کا ہجوم گزر گیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. نہ گھروں پہ بھی جب مصائب یاد کرو گے نا تو رو گے، میرا وعدہ ہے تم سے. عجیب انداز سے رو رہے ہیں آپ. 17 سے زیادہ افراد تھے جو دروازے کے اوپر سے گزر گئے. سیدہ دروازے کے نیچے دبی رہی، آواز دیتی رہی بابا. دو یا 3 منٹ مجھے اور مسائل پڑھنے ہیں بس. بہت گریہ کیا آپ نے. اے بابا آپ اپنے بیٹی کی خبر لیجئے. اے بابا میرا محسن شہید ہو گیا. العظمت للہ، العظمت للہ. اب سنیے، یہاں سے قاتل سیدہ روایت کرتا ہے اپنی زبان سے، تو اصل کیا ہوگا وہ آپ سوچئے. قاتل سیدہ سے کسی نے پوچھا کہ تم فاطمہ کے گھر میں گھس گئے تھے، آوازوں کو روکیے، بہت سخت مصائب ہے. کہا ہم نے آگ لگا دی. آپ کے اگر یقین نہ ہونا
تو میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو خط دکھاؤں گا۔ اس نے جو خط فقیر شام کو لکھا تھا، اس خط میں کیا جملہ لکھا تھا کہ اے فقیر شام پریشان نہ ہو، غیرت دار لوگ بیٹھے، سیدوں سے معافی مانگ کے یہ فقرہ پڑھ رہا ہوں، یہ دوسرے نمبر کا لکھتا ہے فقیر شام پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہم سب نے مل کے فاطمہ کو بہت مارا ہے۔ سمٹ گئی ہے بات، بس وہ روایت سن لیجئے جو اس نے خود اپنی زبان سے بیان کی۔ کہ ہم نے سیدہ کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا، پھر دروازے کو دھکا دیا جو دروازہ بی بی کے یعنی فاطمہ کے اوپر گرا، محمد کی بیٹی کے اوپر گرا، ہم اس دروازے سے گزر گئے۔ عالم کیا ہوا سن لیجئے۔ بازو بی بی کے سیاہ ہے، مقتل محسن کتاب کا نام ہے، اس میں یہ فقرہ امام کا لکھا ہوا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری دادی فاطمہ کے رخسار پہ ایسا تماچا لگا تھا کہ بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ اللہ جانے حسین کا کیسا مقدر ہے، ابتدائی زندگی میں ماں کو تماچے کھاتے دیکھا اور نوکے نیزہ سے بیٹی کو تماچا۔ اللہ اکبر، کس انداز میں آپ رو رہے ہیں، کیا قیامت کی آوازیں ہیں۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے مولا حسین بریلی تشریف لائیے، اپنی اماں کا پرسہ لیجیے۔ العظمت للہ۔ آوازوں کو روکیے، وہ جملہ سن لیجیے، وہ انداز سن لیجیے۔ رخسار پہ تماچے لگ گئے، بندے ٹوٹ چکے ہیں، بازو سیاہ ہے، کندھے پہ تلوار کی نیام سے اتنا مارا ہے کہ ورم آ گئے ہیں، شکم میں تلوار کی نوک چبھوئی گئی ہے، پسلی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بریلی والوں، میں آپ کو بتاؤں اور ایک سوال بھی کرتا ہوں، میں نے ہڈیوں کے ڈاکٹر سے پوچھا ہے، ہڈیاں جب ٹوٹتی ہیں نا تو کبھی برابر سے نہیں ٹوٹتی، یہی وہ مصائب ہے جو مجھے سنانے تھے، برابر سے نہیں ٹوٹتی، ہمیشہ نوکدار ٹوٹتی ہے۔ میں معافی مانگ رہا ہوں عادل بھائی، میں معافی مانگ رہا ہوں، سخت مسائب میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے حضور میں سخت مسائب پڑھ رہا ہوں۔ ہڈیاں ہمیشہ نوکدار ٹوٹتی ہے، اور پسلی کی ہڈی جو ہے نا کرو ہوتی ہے، مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پتہ ہے علماء نے کیا بتایا، فاطمہ کی پسلی کی جو ہڈی ٹوٹی تھی نا، وہ فاطمہ کے پھیپڑوں میں چبھ گئی تھی۔ بی بی جب بھی سانس لیتی تھی اور قدموں سے چلتی تھی، ارے ہڈیاں چبھتی تھی، بی بی آواز دیتی تھی، بابا بڑا درد ہو رہا۔ لو عزادارو، آخری منٹ آپ کو کتنا چاہتی ہیں فاطمہ میں بتاتا ہوں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب بی بی کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں پسلی کی، اور کبھی یہ سب مصائب چھپائے گئے ہیں۔ اصل مصائب کیا ہے بتاؤں؟ جناب زینب ماں کے لاشے پہ مرثیہ پڑھتی ہیں، اس مرثیے میں مصرع ہے جس کا ترجمہ ہے، اماں تیرے بدن کی تو ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ سادات بیٹھے ہیں، میں سمجھا نہیں سکا، اماں تیرے بدن کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ کیسے ٹوٹی؟ ادھر دیوار، ادھر دروازہ، درمیان میں فاطمہ، 40 سے زیادہ افراد، دروازے کو دھکا دینے والے، بیچ میں سیدہ پستی رہی۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ آخری جملہ ہے، بس سمٹ گئی بات۔ جناب سیدہ آپ کو جزا دے، یہ مصائب اپنے گھروں پہ جا کے سنائیے گا۔ ہاں، سارے مصائب نہیں کہتا، یہ والے مصائب اپنے گھروں پہ سنائیے گا۔ اللہ کرے کسی کی گود نہ اجڑے۔ جناب زینب کہتی ہے میری اماں زہرا اکثر رات کی تاریکی میں جلے ہوئے دروازے کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی،
اور دروازے اور دیوار کو ٹٹول کے کہتی تھی محسن، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا ہے، آخری فطرہ ہے، اس کے آگے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ ایک دن جناب سیدہ محسن کو یاد کر رہی تھی کہ پیچھے سے زینب کے قدموں کی آہٹ سنی، ماں نے جلدی سے آنسو پوچھا، زینب نے کلائی پکڑ لیا، اماں ماجرا کیا ہے؟ زینب کو جیسے ہی کلائی پکڑا دے گا بیٹی کو گلے سے لگایا کہ زینب اگر محسن اس دنیا میں آ بھی جاتا، فاطمہ کو